ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورۃ الاعراف کے آخری رکوع کی آیات مقدسہ اس وقت میں نے تلاوت کی ہیں. سورۃ الاعراف یہ 206 آیات پر مشتمل ایک سورت ہے اور ان کو ان طویل ترین صورتوں میں سے کہا جاتا ہے جو قرآن کریم کے اندر سب سے طویل اور بڑی صورتیں ہیں، اور ان کو سبع طوال 7 بڑی بڑی صورتیں جن میں ایک سورۃ الاعراف بھی ہے. اور سورۃ الاعراف کا مضمون یہ ہے کہ قیامت کے دن ہم امتوں سے بھی سوال کریں گے اور ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے. رسولوں سے پوچھیں گے کہ آپ نے اللہ کے احکامات پہنچائے ہیں، اور امتوں سے پوچھیں گے کہ آپ نے اللہ کے پہنچائے ہوئے احکامات پر عمل کیا ہے کہ نہیں کیا. اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ اور شیطان کا انسانوں کو ورغلانا اور گمراہ کرنا یہ مفصل ذکر فرمایا. اور اس کے بعد 5 وہ امتیں جو ناگہانی عذابوں سے تباہ ہوئیں، ہلاک ہوئیں. حضرت نوح علیہ السلام کی امت، حضرت ہود علیہ السلام کی امت، حضرت لوط علیہ السلام کی امت، حضرت شعیب علیہ السلام کی امت، حضرت صالح علیہ السلام کی امت. ان 5 امتوں کا تذکرہ کر کے پھر ایک اور امت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت. اور موسیٰ علیہ السلام کا سابقہ 2 امتوں سے پڑھا، ایک امت دعوت، ایک امت اجابت. امت دعوت جن کی طرف موسیٰ علیہ السلام مبعوث کیے گئے مگر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا، جیسا کہ فرعون اور اس کا تمام لشکر. یہ امت دعوت کہلاتا ہے. دوسرا امت اجابت یعنی بنی اسرائیل جن کی طرف موسیٰ علیہ السلام مبعوث کیے گئے اور وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، مگر ایمان لانے کے بعد بھی ان کے مزاجوں میں ایسی کجروی تھی، ایسا ٹیڑھا پن تھا کہ کھلم کھلا اللہ کی نافرمانیاں کرتے تھے. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی اس امت اجابت کو ذکر کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو سمجھایا کہ تمہیں اس طرح سے وقت نہیں گزارنا ہے جیسا موسیٰ علیہ السلام کی امت بنی اسرائیل نے گزارا.
پھر شخصیات پر بات آئی تو ایک مستجاب الدعوات شخصیت بلعم ابن باعورہ، جس کی دعائیں قبول ہوا کرتی تھیں، مستجاب الدعوات تھا، ہر دعا جس دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا اللہ کی طرف سے قبولیت کا فیصلہ ہو جاتا، مگر اس نے بھی وقت کے نبی کا انکار کیا اور نبی کے خلاف زبان سے نازیبا کلمات کہے، جس کے نتیجے میں اس کی زبان باہر نکل آئی اور سینے تک اس کی زبان لٹکتی رہی، اور قرآن کریم کہتا ہے مثلہ کمثل الکلب، اس کی مثال کتے کی سی ہو گئی ہے، ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث، اگر آپ اس کو پتھر ماریں گے تب بھی اس نے ہانپنا ہے، چیخنا ہے، چھوڑ دیں گے تب بھی اس نے ہانپنا ہے، چیخنا ہے۔ تو حق کی مخالفت کرنا بڑا بدترین عمل ہے، جس سے شکلیں مسخ ہو جاتی ہیں، مزاج مسخ ہو جاتے ہیں، ذہن مسخ ہو جاتے ہیں، طبیعتیں بدل جاتی ہیں۔ یہ سمجھایا کہ حق کی مخالفت نہ کرنا۔ یہ سارے مضامین ذکر کرنے کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق فاضلہ، بلند ترین اخلاق کو ذکر فرمایا، اور مجھے اور آپ کو حکم دیا کہ آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان اخلاق فاضلہ کو اپنانے کی کوشش کیجیے۔ تو آئیے ان اخلاق کے بیان سے پہلے ہم نیت کرتے ہیں کہ آج کی مجلس میں جو باتیں ہوں گی انشاءاللہ میں ان باتوں پر عمل کروں گا، پکا عزم ہے بھائی۔ ورنہ دیکھیں سچی سی بات یہ ہے، یہ بیٹھنا، یہ نشست رکھنا اور یہ اتنی دیر آپ حضرات کا بیٹھنا، ثواب تو مل جائے گا، لیکن کامل فائدہ جب ہوگا کہ جب زندگی بدلنے کا عزم کرو، اپنی زندگی بدلنے کی نیت کرو، پھر انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ کریں گے سارے انشاءاللہ۔ تین باتیں ہیں، تین حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے، اور آپ نے بھی خود بھی ارشاد فرمایا ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، میرے پیارے رب نے مجھے بڑے خوبصورت آداب سکھائے ہیں اور مجھے بہترین آداب کی تعلیم دی ہے۔ کیا ہی آداب خوبصورت سکھائے کہ اس رب نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق سکھائے، آداب سکھائے، اور پھر وہ اللہ خود تعریف کر رہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ کے بلند ترین اخلاق ہیں۔ جیسا کوئی آدمی ایک چیز بناتا ہے اور بنانے کے بعد اسے وہ چیز بڑی باکمال نظر آتی ہے تو اپنی چیز کی آدمی خود تعریف کرتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی تعریف کیا عظیم تعریف ہوگی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند ترین اخلاق سکھائے اور پھر اللہ نے ان اخلاق کی تعریف کی ہے۔ وہ کیا اخلاق ہیں؟ یہاں تین باتوں کا حکم ہے۔ نمبر ایک، خذ العفو، عفو کو لازم پکڑے، عین فا واو، عفو۔ عفو کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ جو آدمی آپ کے پاس اعمال لے کر آئے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، تلاوت کرے، حج و زکوٰۃ جیسے اعمال کرے، اعمال میں کمی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، درگزر کر کے قبول کر لے۔ آپ کامل 100% نماز کوئی ایسی نہیں پیش کر سکتا کہ شروع سے آخر تک اس کا دھیان اللہ کے علاوہ کہیں اور نہ گیا ہو۔ ایسی کامل نماز اگر نہیں پیش کر سکتا کوئی تو بھائی جیسے نماز لے کر آیا ہے، فرائض و واجبات کی پابندی کی ہے، اس نے حرام سے اپنے آپ کو بچایا ہے، مکروہات سے، مفسدات سے بچایا ہے، تو بس آپ اس کا عمل قبول کر لیں۔ یہ ہے خذ العفو، آپ اس کا عمل قبول کر لیں۔ اور اس سے ایک سبب یہ بھی ملتا ہے کہ آپ کے ماتحت جو کام کرنے والے لوگ ہیں، ملازم ہیں، کامل 100% کام نہ کر پائے
اگر اکثر و بیشتر حصہ انہوں نے کام درست کر لیا تو بس قبول کر لیجیے، قبول کر لیجیے، تب تو نظام چلتا رہے گا، تب تو نظام بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ اور اس کمی کو، کوتاہی کو، اس کوتاہی والے عمل کو آپ قبول کر لیں اور آگے بڑھنے کی تلقین کرتے رہیں، تو آپ کے ماتحت، آپ کا مجمع، آپ کے ماتحت کام کرنے والے اور آپ کے تلامذہ اور شاگرد وہ آگے بڑھتے چلے جائیں گے اگر آپ اس اصول کو اپنائیں کہ ان کی کمی اور کوتاہی سے آپ صرف نظر فرمائیں، درگزر کریں۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے خذ العفو، معافی کو لازم پکڑے۔ اگر کسی نے آپ کا دل دکھا دیا، درگزر کر دیں۔ کسی نے آپ کو ستایا، معاف کر دیں۔ کسی نے آپ پر ظلم کیا، معاف کر دیں۔ کسی نے آپ سے قطع تعلق کیا، معاف کر دیں۔ کسی نے مشکل میں آپ کا ساتھ نہیں دیا، معاف کر دیں، کوئی بات نہیں۔ اپنے دل کو بڑا رکھیں، یہ بلند اخلاق سکھائے جا رہے ہیں۔ آپ اپنا دل بڑا کریں، خاص طور پر رشتہ داروں میں ہر موقع پر اپنے بھائی کے کام آتا رہا، مگر آج میری مشکل آئی تو وہ میرے کام نہیں آیا، کوئی بات نہیں، درگزر کر دیں۔ ہر موڑ پر بہن اور بہنوئی کے کام آتا رہا، مگر آج میری مشکل آئی تو ایک بھی میرے قریب نہیں آیا، نہ، درگزر کر لیں۔ قطع تعلق نہ کیجیے، ناراضگی نہ کیجیے۔ پڑوسی ہے، ہمیشہ میں اس کے کام آتا رہا، ہر مشکل میں اس کے ساتھ کھڑا رہا، آج میری مشکل آئی تو اس نے منہ پھیر دیا، آپ صرف نظر کر لیں، آپ درگزر کر لیں۔ بلند اخلاق یہ ہیں، یہ بلند اخلاق نہیں ہیں کہ وہ مشکل میں کام آیا تو میں بھی کام آؤں گا، وہ نہیں آیا تو میں بھی نہیں آؤں گا، نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ اللہ اکبر، بارہا اس کو یاد کیا مشکل میں، بھئی میرے کام آ جاؤ، میری یہ ضرورت ہے، نہیں آیا۔ آج جب اسے ضرورت پڑی تو اس نے سب سے پہلے مجھے بلایا، میں کہوں ہاں اب پڑی ہے نا سر پر، اب سر پر پڑی ہے نا، اب مجھے ہی بلایا ہے، اب میں ہی اس کو نظر آ رہا ہوں، دیکھا نہیں کروں گا اس کا کام۔ اس کو کہتے ہیں کمینہ پن، یہ اچھی خصلت نہیں، یہ اچھی عادت نہیں ہے۔ آؤ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی بات سناتا ہوں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص مشکل میں میرے کام آیا اور اس نے میری ضرورت کو پورا کیا، میں اس کو اپنا محسن سمجھتا ہوں، میں اس کا احسان مند ہوں، اس نے میرے اوپر احسان کیا۔ کون آدمی جو مشکل میں، بولو، میرے کام آیا، مگر فرماتے ہیں اس سے زیادہ محسن، اس سے زیادہ احسان کرنے والا، اس سے زیادہ احسان مند اس شخص کا ہوں کہ جس نے اپنی مشکل میں مجھے یاد کیا۔ ایک یہ کہ میری مشکل میں وہ میرے کام آئے، ٹھیک ہے اس نے احسان کیا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس نے مشکل میں مجھے یاد رکھا تو مجھے اس نے گویا کہ نیکی کا موقع دیا، اور اس نے جو میرا کام کیا وہ تو دنیا کا کام ہے، اور اس نے جو مجھے موقع دیا ہے اس سے تو میری آخرت سنورے گی، اس سے تو میری آخرت سنورے گی۔ جب معیار یہ ہو کہ کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، نیکی اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے، حسن سلوک اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، دوسرے کے ساتھ خیر خواہی اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے، تو پھر یہ بات دل میں نہیں آتی کہ اس نے کیا کیا تھا تو میں کیا کروں گا، تو اس نے کیا، پھر یہ باتیں نہیں ہوتی۔ بلند اخلاق والے لوگ ایسے نہیں ہوا کرتے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک جگہ پر خرچ کر رہے تھے، اور ماہانہ خرچ گھر کا راشن دے رہے تھے، مگر ان کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچی۔ جب تکلیف پہنچی تو یہ کہا کہ بس آج کے بعد میں نہیں خرچ کروں گا ان پر، اس گھرانے کو میں نہیں دوں گا۔ اس پر اللہ پاک نے آیت اتاری، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ
والساعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. کہ بڑے کمال والے لوگوں کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ ایسی قسمیں کھا لیں کہ وہاں سے تکلیف پہنچی ہے اور قسم کھا لیں کہ میں آج کے بعد خرچ نہیں کروں گا. یہ کمال والے لوگوں کا یہ کام نہیں ہوتا. یہ بلند اخلاق اور بلند کردار والوں کا یہ کام نہیں ہوتا. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، درگزر کر دینا چاہیے، معاف کر دینا چاہیے. کیا آپ نہیں چاہتے ہو کہ اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کرے؟ اس کے بدلے میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کو سنا، کہا اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں اللہ میرے گناہوں کو معاف کرے، میں یہ چاہتا ہوں اللہ میرے گناہوں کو معاف کرے. آج کے بعد اس شخص کو جو میں دیا کرتا تھا آج کے بعد میں دگنا دیا کروں گا اس کو، کیونکہ اگر اس کو دینے سے میری آخرت بن رہی ہے اور میرے گناہ معاف ہو رہے ہیں تو پھر مجھے اپنی خواہش کو چھوڑ دینا چاہیے نا. اپنے نفس میں کیا آنے والی بات ہے اس کو ترک کر دینا چاہیے، اس لیے کہ میری آخرت سنور رہی ہے. تو یہ ہے خذ العفو، معافی کو لازم پکڑو، کمی کوتاہی کو درگزر کر دو. پھر صرف یہاں تک بس نہیں بلکہ اخلاق کا دوسرا درجہ آیا، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ. ایسا نہیں کہ آپ نے اپنے عزیز کو درگزر کر دیا، آپ نے اپنے سگے بھائی کو درگزر کر دیا، معاف کر دیا، آپ نے بہن کو معاف کر دیا، آپ نے جناب اپنے چچا کو، چچا نے بھتیجے کو، آپ نے اپنے ماموں کو، ماموں نے اپنے بھانجے کو معاف کر دیا. نہ صرف یہاں تک بس نہیں ہے بلکہ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، آئندہ کے لیے ان کو نیکی کا حکم بھی دیتے رہنا، ان کے ساتھ خیر خواہی کرنا ہے. اگر وہ کسی غلطی میں مبتلا ہے تو اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اگر وہ کسی برائی میں مبتلا ہے اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اگر وہ کسی غلط راستے پر چل رہے تو ان کو صحیح راستے پر لانے کی محنت کرنی ہے. وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، نیکی کا حکم دیتے رہنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے. نہیں بھائی بار بار سمجھا چکا ہوں نہیں سنتا اب یہ جائے جہنم میں، توبہ توبہ توبہ. نہیں بھائی یہ بات نہیں، یہ بات نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے. میں جنت اور جہنم کا فیصلہ کیوں کر سکتا ہوں کسی کا؟ میں کسی کی جنت اور جہنم کا فیصلہ کیسے کر سکتا ہوں؟ میں تو کوشش کر سکتا ہوں. آپ کوشش کر سکتے ہیں کہ یہ بندہ جنت میں جانے والا ہو جائے، ہر ممکن کوشش کروں گا، باقی اختیار تو اللہ کے پاس ہے. مجھے تو اللہ نے کوشش کا مکلف بنایا ہے، مجھے تو کوشش کا مکلف بنایا ہے، اس لیے مجھے کوشش کرنی ہے. وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، کوشش کیجئے. اور پھر یہاں تک بس نہیں بلکہ اخلاق فاضلہ کا تیسرا درجہ، بلند ترین اخلاق کا تیسرا درجہ، کہ جب آپ درگزر بھی کریں گے پھر اس کے بعد آپ نیکی کا حکم بھی دیں گے تو سامنے سے تلخ بات آئے گی، کہیں گے جاؤ جاؤ بھائی اپنا کام کرو، یہ سننے کو ملے گا. جاؤ جاؤ بھائی مجھے مت سکھاؤ، جاؤ مجھے سارا آتا ہے، مجھے نماز کی بات مت کرو، مجھے اخلاق کی بات مت سکھاؤ، تو کون سا اخلاق والا ہے. یہ باتیں سننے کو ملے گی. وہ رب کائنات جو انسانوں کے مزاجوں کو جانتا ہے اس نے بتایا یہ باتیں سننے کو ملیں گی، مگر تمہیں کیا کرنا ہے؟ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، ایسے نادانوں سے منہ موڑ لینا ہے، اپنے الجھنا نہیں ہے، ایسے نادانوں کے ساتھ الجھنا نہیں ہے. اس نے کہا جاؤ جاؤ اپنا کام کر، آپ نے ہاتھ اٹھا لیا تھپڑ لگا دیا، نہیں ایسا نہیں. آپ الجھاوا نہ کریں، آپ کنارہ کشی اختیار کر لیں، آپ کنارے پر ہو جائے. آپ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اگر یہ انجانے میں کوئی غلط لفظ بول جاتا ہے آپ غلط لفظ کا جواب غلط لفظ سے نہ دیں، آپ اس برائی کا جواب اچھائی سے دیں. یہ ہے پیارا اخلاق، یہ ہے پیارے اخلاق کہ آپ اس کی برائی کا جواب برائی کے ساتھ نہ دیں. گندگی اور غلاظت کو گندگی اور غلاظت سے نہیں دھویا جاتا، گندگی اور غلاظت کو صاف ستھرے پانی سے دھویا جاتا ہے، صاف ستھرے پانی سے دھویا جاتا ہے، اخلاق کے ساتھ دھویا جاتا ہے. پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق فاضلہ
کیا آپ نے یہ دعا سنی ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آئینہ دیکھتے تھے، آج جمعے کا دن ہے، بہت سارے نہا کر صاف ستھرے کپڑے پہن کر تیل لگا کر آئینہ بھی دیکھا ہوگا، کس نے آئینہ دیکھنے کی دعا پڑھی؟ میں ہاتھ کھڑے نہیں کرواتا، خود سوچو کیا خوبصورت دعا ہے، اللہم انت کما حسنت خلقی فحسن خلقی۔ کیا خوبصورت دعا ہے، اے اللہ تو نے میری شکل کتنی خوبصورت بنائی، اے اللہ جیسے تو نے میری شکل میری صورت خوبصورت بنائی ہے، اے اللہ اسی طرح سے میری سیرت کو بھی خوبصورت بنا دے۔ یہ دعا ہے، جیسے تو نے میری شکل کو اچھا کیا ہے اے اللہ ایسے میرے اخلاق کو بھی اچھا کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آئینہ دیکھتے تھے، آئینہ دیکھتے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ اپنے گھر میں جہاں آپ آئینہ دیکھتے ہیں وہاں یہ دعا لکھ کر لگا دیں، کم از کم یہ یاد تو رہ جائے، شاید کوئی وقت ایسا ہو کہ آپ اس دعا کو پڑھیں اور آپ کی دعا قبول ہو جائے اور میرے اور آپ کے اخلاق سنور جائیں، ہمارے اخلاق سنور جائیں۔ تو اس لیے فرمایا جب انجان آدمی آپ سے اگر بحث مباحثہ کرنے لگ جائے تو اعراض کر لو۔ اور پھر ایک اور بات آگے ارشاد فرمائی، یہ جو اخلاق فاضلہ کی 3 باتیں میں نے بتائی، ان 3 باتوں کے لیے تکمیل کے طور پر یہ بات ارشاد فرمائی، جب تم ایسا کرو گے، درگزر بھی کرو گے، نیکی کا حکم بھی کرو گے، اور سامنے والے کی مخالفت کے ساتھ، سامنے والے کی مخالفت کے باوجود بھی آپ اخلاق سے جواب دو گے، تو شیطان اندر وسوسے ڈالے گا اور یہ کہے گا تو بزدل ہے، تو بزدل ہے، تو ڈرتا ہے، تو یہ کہے گا، شیطان کہلوائے گا میں تمہارے گھر سے تھوڑا ہی کھاتا ہوں، میں تو اپنے گھر سے کھاتا ہوں، لڑائی پر بات اتر آئے گی۔ لیکن کہا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اگر شیطان کوئی اس موقع پر تمہیں وسوسہ ڈالے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ اتنا پیارا نسخہ بتایا، 2 آدمی لڑ رہے، ایک کے نتنے پھولے ہوئے غصے کی حالت میں اور بہت چہرہ اس کا لال اور سرخ ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں، اگر یہ کلمہ کہہ دے اس کا غصہ چھٹ جائے گا۔ پوچھا اللہ کے رسول وہ کیا کلمہ ہے؟ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو غصے کے وقت کیا پڑھنا چاہیے بھائی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سب کو آتا ہے، کوئی ایسا تو نہیں ہے جس کو اعوذ باللہ یاد نہیں ہے، سب کو آتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو یہ اہتمام کے ساتھ غصے میں پڑھنا چاہیے۔ اور پھر فرمایا ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، جانتے ہو تقوی والے لوگ، اللہ والے لوگ، اللہ کے برگزیدہ کون ہوتے ہیں؟ جب انہیں شیطان اس طرح سے وسوسہ ڈالتا ہے اور شیطان ان کے دل میں برا خیال ڈالتا ہے، تذکروا، فوری بیدار ہو جاتے ہیں، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، تو وہ بصیرت سے، وہ سمجھ سے کام لیتے ہیں، سوچ کر جملہ زبان سے نکالتے ہیں، سوچ کر ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ مگر وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، مگر جو شیطانوں کے بھائی ہوتے ہیں وہ تو آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، ایک گالی اس نے دی یہ 2 دیتا ہے، اس نے 3 دی یہ 6 دیتا ہے، اس نے 1 مکہ مارا یہ 2 مارتا ہے، اس نے 1 تھپڑ اٹھایا اس نے یہ 2 اٹھاتا ہے۔ یہ ہیں شیطانوں کے بھائی۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُخْسِرُونَ، پھر کسی قسم کی کمی نہیں کرتے، پھر جو زبان میں آتا ہے بولتے ہیں، جو ہاتھ میں آتا ہے وہ کر گزرتے ہیں، جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کر گزرتے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ شیطانوں کے بھائی ہیں۔ اللہ والے کون ہیں؟ کہ جب انہیں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے فوری سمجھ جاتے ہیں۔ اب آخری بات بڑی پیاری بات ہے، یاد رکھیے گا، بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیے گا۔ ان آیات کا خلاصہ یہ جو میں نے بتایا ہے نا، اخلاق فاضلہ کے 3 بلند ترین صفات اور پھر اس کے بعد اس کا تکملہ۔ اب ایک اور بات ذہن نشین کیجئے، جب یہ آیات نازل ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کا رب آپ کو ان آیات میں کیا کہنا چاہتا ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے نہیں معلوم، میں جبریل آئیں گے ان سے پوچھ کے بتاؤں گا۔
کہ یہ جو آیات نازل ہوئیں اس میں رب کی کیا مراد ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، اے جبریل یہ آیات جو آئی ہیں خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین وإما ينزغنك من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ انہ سمیع علیم، یہ اللہ نے یہ آیات نازل فرمائی۔ ان آیات سے اللہ کیا چاہتا ہے؟ ان آیات سے اللہ پاک کیا چاہتا ہے؟ سب عمل کریں گے بھائی؟ تب بتاؤں گا، عمل کریں گے سارے؟ ہاں، کیا چاہتا ہے اللہ؟ حضرت جبریل نے ارشاد فرمایا مجھے نہیں معلوم، میں اللہ سے پوچھ کے آتا۔ سبق یہ حاصل ہوا کہ کوئی بات معلوم نہیں ہے تو آدمی پوچھنے والے سے پوچھ لیا کرتا ہے، اپنی طرف سے فتویٰ نہیں جاڑا کرتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جبریل آئیں گے تو پوچھوں گا، نہیں معلوم تو پوچھ لیا کرو بھائی۔ جبریل آئے، ہاں جبریل اللہ کیا چاہتا ہے؟ جبریل فرماتے ہیں نہیں معلوم، اللہ سے پوچھ کے آتا ہوں۔ تو یہ جبریل کی بھی سنت ہے، یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ جو مسئلہ معلوم نہیں ہے، جو بات معلوم نہیں ہے، برملا کہہ دو مجھے نہیں معلوم ہے۔ نہ معلوم ہونا کوئی عیب نہیں ہے، مگر غلط بتانا بدترین عیب ہے۔ نہ معلوم ہونا کوئی عیب نہیں ہے، مگر غلط مسئلہ بتانا، غلط بات بتا دینا کیا ہے؟ عیب ہے۔ یہ سخت گناہ کی بات ہے۔ صحابہ اس معاملے میں اتنے ڈرتے تھے مسئلہ غلط نہ ہو جائے۔ جب برابر میں کوئی بڑا آدمی بیٹھا ہوا ہوتا تھا یا مجلس میں ہوتا تھا یا وہاں ہوتا تھا تو کہتے تھے بھائی فلاں سے پوچھو یار، ہم سے نہ پوچھو بھائی، وہ بڑے موجود ہیں ان سے پوچھو۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہیں، اور ایک شخص نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی قرآن کریم کے بہترین قاری ہیں، بہترین عالم ہیں، مگر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ علم میں ان سے بلند ہے۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں لا تسألونی ما دام ھذا الحبر فیکم، یہ بڑے عالم جب تمہارے پاس موجود ہیں تو مجھ سے سوال مت کیا کرو۔ آج ہم کہتے ہیں مجھ سے پوچھو، مجھے سارا آتا ہے، مجھے سارا آتا ہے۔ بھائی ظلم ہے، زیادتی ہے، ایسا نہ کرو، اپنی عاقبت برباد نہ کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مسئلہ بتا دیا کسی خاتون کو، غلط ہو گیا، غلط ہونے کے بعد پھرتے رہے بازار میں، تلاش کر رہے ہیں بھائی اس طرح کی عورت، بھائی ڈھونڈ کے مجھے دکھاؤ وہ کہاں ہے، میں نے غلط مسئلہ بتا دیا، ہائے کاش مجھے وہ مل جائے اور میں جا کے اس کو صحیح مسئلہ بتا کے آ جاؤں۔ ایسے ڈر رکھنے والے لوگ تھے، ایسے ڈر رکھنے والے لوگ تھے۔ ایک موقع پر غلط بتلا دیا، اور غلط بتلانے کی بنیاد پر جس کو غلط مسئلہ بتایا گیا اس کی شہادت ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے۔ آپ نے فرمایا اللہ غارت کرے ان لوگوں کو جنہوں نے غلط مسئلہ بتایا۔ تو اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ جبریل چلے گئے اللہ کے پاس، اے اللہ کیا مقصود ہے اس آیت کا جو آپ نے اپنے حبیب پر اتاری ہے؟ تو حضرت جبریل کو اللہ نے بتایا اور کہا جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر بتاؤ۔ حضرت جبریل آئے، ان ربک یقرئک السلام وہو السلام وَإِلَيْهِ يَرْجِعُ السلام، آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے اور آپ کا رب سلامتی والا ہے اور ساری سلامتیاں اس کی طرف لوٹ کر جاتی ہیں۔ آپ کا رب یہ کہتا ہے ان آیات میں 3 باتیں ہیں، ان آیات سے 3 مقصود ہیں۔ نمبر 1 سلمن قطعک، جو آپ سے رشتہ توڑے آپ اس کے ساتھ رشتہ جوڑو، جو آپ کے ساتھ رشتہ توڑے آپ اس کے ساتھ رشتہ جوڑو۔ نمبر 2 واعف عمن ظلمک، جو آپ پر زیادتی کرے ظلم کرے آپ اسے درگزر کر دو، آپ اسے معاف کر دو۔ اور نمبر 3 واعط من حرمک، جو آپ کو نہ دے آپ کو اس کو عطا کرو، جو آپ کو نہ دے محروم رکھے آپ اسے عطا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے بھی فرمایا تھا علی یہ اولین آخرین سارے انسانوں کے اخلاق ہے، اور سارے انسانوں کے اخلاق یہی باتیں ہیں
सिलमन क़तअक, जो तोड़े उसके साथ रिश्ता जोड़ो, वाफ़ु अम्मन ज़लमक, जो जुल्म करे उसे दरगुजर करो, व अहसिन इला मन असाअ इलैका, और जो आपके साथ बुरा करे उसके साथ आप अच्छा करो, और व अअति मन हरमका, और जो आपको महरूम करे आप उसको अता करो। ये 4 बातें आपने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बताई। और इस रिवायत में जहाँ हज़रत जिब्रील पूछ कर आए तो वहाँ 3 बातें हैं, और वो 3 बातें, जो क़तअ करे उसके साथ रिश्ता जोड़ो, जो जुल्म करे उसे दरगुजर कर दो, और जो आपको न दे आप उसको अता करो। तो जिस आदमी ने इन बातों पर अमल कर लिया उसने अव्वलीन गुज़िश्ता लोगों के अखलाक को भी अपना लिया और आखरीन बाद वाले लोगों के अखलाक को भी अपना लिया। सब अपनाते हैं भाई इंशाअल्लाह। आइए आज इस मजलिस में अज़म करके उठते हैं, हम प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन हिदायत पर इंशाअल्लाह 100% अमल करेंगे। अपनी ज़ात से शुरू करेंगे, अपने घर से शुरू करेंगे। अरे इस्लाम का नफाज अपने घर से शुरू करो, अपनी ज़ात से शुरू करो। मुल्क में बात की बात है, अपने 4 फीट के 6 फीट के जिस्म पर इस्लाम नाफिज न कर सके, अपने घर में इस्लाम नाफिज न कर सके तो कितने जुल्म की बात है। अपनी ज़ात से शुरू करो। अल्लाह पाक मुझे भी आपको हम सबको अमल की तौफीक अता।